چونکہ بہت سارے علماء کرام ہیں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، میں کچھ سوال و جواب کی شکل میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو کچھ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو آپ سے ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بتا سکتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ پیدا کرتا اور مارتا ہے؟ کہ بتا سکیں گے؟ جی، بھائی نے کہا کہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے آصف بھائی نے بتایا اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیوں اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے؟ اس کی عبادت۔ جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ ایک ہی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ پیسے کمائیں، وہ بلڈنگ بنائیں، وہ بچے پیدا کریں، وہ سانس لیں، کیونکہ ہوا ہم نے بنائی ہے تو سانس لے اور چھوڑیں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے، ایک ہی مقصد اللہ نے بتایا، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کی عبادت۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت معنی کیا؟ عبادت کس چڑیا کا نام ہے؟ کوئی بتائیں؟ جی، اس کی بندگی۔ کیا آپ بتائیں؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کس کو آپ عبادت کہیں گے؟ بولیے نہال بھی۔ جی، اللہ کے حکم کو ماننا۔ جی جی جی، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ عبادت، اور باقی سب اپنی مرضی سے کرنا۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب 5 وقت نماز پڑھنا، وہی عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ہم کو جب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو ہمارا ہر سیکنڈ اس کی عبادت ہونا، ہمارا ہر لمحہ ہم اس کی عبادت کے اندر رہنا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یہ کی العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال۔ عبادت اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے۔ وہ عبادت من الاقوال، قول کے ذریعے بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ آپ کی بات عبادت اس وقت ہے جب آپ کی بات اللہ پسند کرے۔ آپ کی بات بھی عبادت ہے جب آپ اللہ کی حکم کے مطابق اپنی زبان کو کھولیں، تو چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے یا عمل کے ذریعے، جو بھی آپ کر رہے ہیں جس کو اللہ پسند کرے وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ بات بولتے ہیں، اگر اللہ اس کو پسند کرے وہ بات آپ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرے وہ عمل آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں وہ عبادت ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد کو آئیں، نہیں، آپ کاروبار کرتے ہوئے سچ بول کر کاروبار کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، یہ نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ آپ بچوں کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ رات میں سو جاتے ہیں اس نیت سے جلدی کہ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ کا سونا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت بن جاتا ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ریاض کے ایک پٹرول پمپ کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا کہ ایک بنگالی جو پٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، کیونکہ بنگالی ان کو عربی اتنی زیادہ نہیں آتی صاف، اور وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں،
تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ پٹرول بھرنے والا کوئی غیر مسلم ہے، وہ پٹرول بھر کے اس سے کہتا اسلام کوئز، وہ کیا کہتا؟ اسلام کوئز، کہ اسلام اچھا ہے، بس ایک ہی بات، کیونکہ اس کو زیادہ عربی بھی نہیں آتی اور نہ اس کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات تھی، بس یہ کہتا ہے کہ اسلام اچھا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے جو کرسچن تھا، وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس پٹرول بھرتا یہ کہتا کہ اسلام اچھا ہے۔ تو ڈاکٹر کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر اسلام ہے کیا؟ میں مطالعہ کروں، تحقیق کروں۔ اس کے ایک جملے کی وجہ سے اس نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ تو اس شخص کا یہ کہنا کہ اسلام اچھا ہے، وہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ تو ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل جس کو اللہ پسند کرے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہادی مقبل کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، یمن کے رہنے والے، بہت بڑے عالم یہ گزرے ہیں ہادی مقبل، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ غریب گھرانے کے تھے اور سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے ایک ویزے پہ وہ سعودی عرب پہنچے اور ایک ہوٹل میں انہوں نے ملازمت شروع کی۔ غریب تھے، پیسے کمانے کے لیے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار کسی حاجی نے ان کو 1 ریال کی کتاب التوحید، جس کو محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے، وہ کوئی بانٹ رہا تھا، ان کو وہ کتاب دیا۔ وہ کتاب جیسے ہی ملی، وہ کتاب نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ وہ کتاب پڑھ کر ان کے اندر انقلاب آ گیا، اور جو چند روپیے کمانے آئے تھے انہوں نے اپنی جاب کو چھوڑا، دین کا علم حاصل کرنے لگے، اللہ کی معرفت حاصل کی، پھر مدینہ منورہ جو جامعہ اسلامیہ ہے وہاں تعلیم حاصل کی، اور اتنے بڑے عالم بنے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یمن کے جو سابق میں بڑے عالم گزرے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ، اگر ہادی مقبل اور امام شوکانی کی خدمات کا اگر تقابل کریں تو ہادی مقبل کا وزن زیادہ نظر آتا ہے۔ امام شوکانی سے بڑھ کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1 ریال کی جس نے کتاب دی تھی اس کو بھی نہیں معلوم تھا وہ کس کو کتاب دے رہا ہے، وہ بس بانٹ رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کس کو کتاب دی، لیکن وہ 1 ریال کی کتاب ان کی زندگی کو بدل دی، اور وہ دینے والے کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں نے کس شخص کو کتاب دی۔ کب پتہ چلے گا؟ جب کل قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کے پہاڑ کو دیکھے گا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا خدمت کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل جس کو اللہ محبت کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد تھے اسحاق ان کا نام تھا۔ درس دیتے دیتے ایک بار انہوں نے کہہ دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا محدث پیدا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث کو جمع کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کی وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، استاد نے ایسی کہہ دیا، ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو انتقال ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ تو یہ اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ ان کے استاد کو، جو انہوں نے ایک اچھا کلمے کے ذریعے اپنے شاگرد کی رہنمائی کی۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل جو اللہ پسند کرے وہ عبادت ہے۔ مدراس کے ایک ڈاکٹر کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا جو عیسائی تھا، مسلمان ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ نے مجھے ہلا دیا، وہ یہ، میرا ایک دوست مسلمان تھا اور ہم بائک پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، تو میرے دوست نے جو مسلمان تھا مجھے کہا کہ گاڑی روکو ایک دم تیزی کے ساتھ۔ تو میں پریشان ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں گاڑی روکا تو راستے میں ایک نوکیلا پتھر تھا، اس مسلمان نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا اور گاڑی پہ بیٹھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کام کے لیے تم نے گاڑی کو رکوایا؟ یہ تو بلدیہ کا کام ہے، یہ تو میونسپل والوں کا کام ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بلدیہ کا کام ہے، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز اگر دیکھو تو تم اس کو ہٹاؤ، یہ ہمارے نبی نے کہا تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے نبی کی تعلیمات ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی۔
دیکھیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ سب سے چھوٹا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کو کہنا۔ تو ادنا عمل کرنے کی وجہ سے اگر لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو رہی ہے، تو اگر آپ اعلیٰ عمل کریں گے تو کتنا انقلاب آئے گا اور کتنی زیادہ آپ کی نیکیاں جمع ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور آخرت کی زینت کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، باقیات الصالحات۔ تم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی یہ آخرت کی زینت ہے۔ تمہاری چھوٹی نیکیوں کو تمہارے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں سے پالتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کے دن ہر شخص اس ذرے کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے خیر والا عمل کیا تھا۔ ذرہ اگر خیر ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی انسان گناہ ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ذرہ دنیا کی سب سے حقیر چیز کو کہتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، اگر دن کے وقت میں آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں جس میں پورا اندھیرا ہو کمرے کے اندر، اور ایک چھوٹی سی سوراخ ہو اور اس سوراخ سے روشنی کمرے کے اندر آ رہی ہو، تو آپ اگر اس روشنی کی طرف دیکھیں تو آپ کو کوئی چیز اڑتے ہوئی نظر آتی ہے۔ اتنی باریک وہ چیز ہوتی ہے، آپ ہاتھ سے اگر پکڑنے کی کوشش کریں تب بھی وہ آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا انصاف دیکھیے، اللہ کا عدل دیکھیے کہ اگر کوئی اتنا بھی نیکی کرے گا، اتنا ذرے کے برابر، کل قیامت کے دن وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور پھر اس کے برخلاف کوئی اگر اتنا بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑ دو، یہ مت کہو کہ یہ نیکی چھوٹی ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ دو کہ گناہ کیا چھوٹا ہے، کیونکہ معمولی گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، انسان اس کو کرے تاکہ وہ ایک نیکی اس کو جنت میں لے جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بخاری کی روایت، ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، آپ سنے ہوں گے بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ گرما کا موسم تھا، وہ جا رہی تھی، پیاسی تھی، کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلی دیکھا کہ کتا پیاس سے زمین چاٹ رہا ہے، وہ کتے کی خاطر دوبارہ کنویں میں اتری، اپنے جوتے میں پانی کو بھرا، منہ میں پکڑ کے اوپر ہے اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کو یادہ پسند آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ کچھ کھانے کو دیا، نہ کھلا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کے موقع پر اس عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور وہ بلی اس پر مسلط کر دی گئی، اور بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ نیکی چاہے وہ کتنی حقیر کیوں نہ ہو، ہم اس کو کریں تاکہ کل قیامت کے دن اپنے عمل کو دیکھ لیں، اور ہر وہ گناہ جو کتنا معمولی کیوں نہ ہو اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ جب نیکیوں کا ذکر آیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جی بولیے۔ توحید۔ سب سے بڑی نیکی توحید۔ وقت ہو گیا کیا؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ تو کچھ باتیں کیونکہ مجھے وقت دیا گیا، آپ توحید کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے جانا کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور نیکی اور عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، تو توحید کی کچھ بنیادی باتیں جو ہم اور آپ کو معلوم کرنا اور جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ لوگ جو ہے غور سے سنیں اور سوالات کا جواب دیتے رہیں، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تاکہ جو ہے آپ کو یاد ہو جائے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریریں کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی تقریر ہونے کے بعد کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کیا کہا تھا، بس یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے، شیخ نے بڑی اچھی تقریر کی۔ کیا تقریر کی کچھ پتہ نہیں۔ تو میں یہ تقریر نہیں، کیونکہ علماء موجود ہیں، بس مکالمے کے طور پہ تاکہ میرے اور آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے، اور علماء موجود ہیں، میں درخواست کرتا ہوں اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میرے بعد انشاءاللہ لوگ میری اصلاح کر سکتے ہیں، میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو توحید کے معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ لغوی اعتبار سے
ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے توحید کے کیا معنی ہیں؟ ایک ماننا اور ایک جاننا. اور اگر شرعی اصطلاح میں ہم دیکھیں تو توحید کے معنی ہے اللہ کو اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں ایک جاننا. توحید کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کو ایک جاننا. بولیے. ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ تین چیزیں یاد رکھیں کیونکہ ہم اہل توحید ہیں. اہل توحید کو توحید کے معنی نہیں معلوم تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہے. کوئی پوچھے کہ توحید کے معنی کیا ہے، ہم جواب نہ دیں تو بہت بری بات ہے. تو توحید کا معنی یاد رکھیں. توحید کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، بولیں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں ایک جاننا. ٹھیک ہے. ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت رب سے ماخوذ ہے. رب کے معنی پیدا کرنے والا. رب میں بھی تین چیزیں داخل ہے. اللہ کو ہم نے رب مانا تو تین چیزوں کو ماننا پڑے گا. ایک یہ کہ وہ خالق ہے، دوسرا مالک ہے، اور تیسرا مدبر یاد رکھیں. ایک یہ کہ رب کے اندر توحید ربوبیت کا مطلب اللہ کے تعلق سے تین چیزیں ماننا ضروری ہے، بنیادی چیزیں. ایک یہ کہ اللہ ہی خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی خالق نہیں ہے. زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز، جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. پیدا کرنا اسی کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لیے ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے اچھا پیدا کرنے والی ہے. تو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ یقین رہنا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی رہنا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. دو چیزیں توحید کے اندر. توحید کے دو ارکان ہیں. کتنے ارکان ہیں؟ دو. توحید کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے صحیح ترجمہ چاہیے. آج مدھول والوں کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ یہ تو کلمہ بچہ پڑھتا ہے، تو اس کا ترجمہ مجھے چاہیے جو ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، یا نہیں ہے کوئی سچا معبود. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ یہ کہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ترجمے میں جان نہیں ہے، یہ بے مطلب ترجمہ ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے. ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں تو گائے ان کے لیے کیا ہو گیا؟ معبود. مسلمان قبروں کی پوجا کرتے ہیں بعض مسلمان، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ معبود. بہت سارے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ معبود. اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ گائے بھی تو معبود ہے، یعنی اس کی عبادت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سورج بھی تو معبود ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو ان کو جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ معبود ہے، لیکن سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. سچا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ. جتنے معبود ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، سب جھوٹے معبود ہیں، اور سچا معبود اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد رکھیں آپ لوگ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اچھا، یہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں. کتنے رکن ہیں؟ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن پلر کو کہتے ہیں. کسی بھی عمارت ایک پلر پہ ٹھہرتی ہے جو مین بنیاد ہوتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہیں؟ دو رکن ہیں. یاد رکھیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے. ایک رکن میں انکار ہے اور ایک رکن میں اقرار ہے. تو اس کے جو دو رکن ہیں، ایک رکن ہے لا الہ، لا الہ ایک رکن ہے، اور الا اللہ دوسرا رکن ہے. یہ دو رکن پہ پوری کی پوری توحید کی عمارت ہے. لا الہ میں آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر رہے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود،
جس کی عبادت ہو رہی ہے حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس بات ہے، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ کی. یہ ضروری ہے توحید، نفی اور اس بات، انکار اور اقرار. کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کوئی کہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ جزاک اللہ خیر. یہ کفار و مشرکین بھی بولتے ہیں کہ بارش اللہ برساتا ہے، اوپر والا. اولاد کون دیتا ہے؟ ہندو بھی کہتے ہیں، یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے. تو یہ اقرار توحید نہیں ہے. اقرار کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انکار بھی کرنا پڑے گا. آپ اتنا کہنا آپ کے لیے کافی نہیں کہ اولاد اللہ دیتا ہے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں. جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا. اللہ خالق ہے کافی نہیں ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی خالق نہیں ہے. اللہ رازق ہے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا ہے؟ کوئی اور دوسرا ذرا برابر بھی روزی نہیں دے سکتا. نفع و نقصان کا مالک صرف اکیلا اللہ ہے، کوئی دوسرا ذرہ برابر بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اسی لیے نماز کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت. اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی جو تو دینا چاہے، تو عطا کرنا چاہے. پوری دنیا کی طاقت اور حکومتیں مل کر بھی اس نعمت کو، اس چیز کو ہم سے روک نہیں سکتی. ولا موتیہ لما منعتا. اللہم لا مانع لما آتیتا. کوئی روک نہیں سکتے جس کو تو دے. ولا موتیہ لما منعتا. اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جس کو تو روک دے، تو دینا نہ چاہے. اگر اللہ اولاد دینا نہ چاہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر، پورے دنیا کے حکیم، پوری دنیا کے پیر، بابا، بزرگ، فرشتے، انبیاء سب کوشش کر لیں، اللہ نہ دینا چاہے، سب مل کر دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو توحید کے اندر دو چیزیں ضروری ہے. آپ قرآن کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے توحید جہاں بھی بیان کی یہی دو چیزوں کو بیان کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں، نفی اور اس بات ہے. اللہ نے کہا تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اتنا کافی تھا، لیکن فوراً کیا کہہ دیا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ نفی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کو شریک نہیں کرنا. تو یہ دو چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر، یہ دو رکن کو ایک جگہ، یہ ایک فارمولہ ہے، اور پوری کی پوری توحید اسی دو فارمولے کے اندر رہے گی کہ اللہ ہی دے گا، اس کے علاوہ کوئی ذرا برابر بھی نہیں دے سکتا. تو رب کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی خالق نہیں ہے. جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں کوئی دوسرا خالق نہیں؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان بھی مائک بنایا ہے، انسان پلین بنا دیا ہے، بنایا ہے نا، خالق ہوا نا، وہ پلین بنا دیا ہے، بلڈنگ بنا دیا ہے، یہ تو خالق ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ خالق اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. زمین کے بغیر زمین کو پیدا کرنا، لوہے کے بغیر لوہے کو بنانا. کوئی اگر لوہے کو لے کر پلین بنا رہا ہے تو وہ خالق نہیں ہے. کیوں؟ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لوہا پیدا کر کے دکھائے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا زمین بنا کے دکھائے، اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو استعمال کیے بغیر کوئی بلڈنگ بنا کے دکھائے، تب ہم کہیں گے کہ وہ خالق ہے. جب اصل اللہ نے بنایا ہے تو اصل خالق کون ہوا؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذرا برابر بھی خالق نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو مالک ہے، ہمارے جو 4 پلاٹ ہیں، ہمارا گھر ہے. انسان جو مالک ہے وہ مجازی طور پہ مالک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہے. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بعض وقت انسان موجود ہوتا ہے لیکن اس کو موت آ جاتی ہے، تو کیا یہ اتنے پلاٹ، گھر، بلڈنگ یہ قبر میں لے کر جائے گا؟ نہیں، چھوڑ کے چلا جائے گا. بعض وقت انسان موجود ہوتا ہے لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ سب بیچ دینا پڑتا ہے. تو حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر پہ ہو رہا ہے.
اللہ کا حکم اور آرڈر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسی کا کام پیدا کرنا اور اسی کا کام مارنا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر امیر ہے تو اس کے مال دینے سے وہ مالدار ہے، کوئی اگر غریب ہے تو اللہ کے غریب کرنے سے وہ غریب ہے، کوئی صحت مند ہے اللہ کے صحت دینے سے صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے اللہ کے بیمار کرنے سے بیمار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحت منرل واٹر یوز کرتا ہوں اور بہت احتیاط کرتا ہوں اس لیے میں صحت مند ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے منرل واٹر یوز کرنے والوں کو کڈنی کی شکایت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے پرہیز کرنے والے بیمار ہو چکے ہیں، تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی احتیاط سے یا اپنی خودی سے صحت مند ہوں، بلکہ اس کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اکیلے اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر چلتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو رب کے اندر ربوبیت میں تین چیزیں آپ کو ماننا ہے، ایک یہ کہ وہ خالق ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، دوسرا یہ کہ وہ مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ مدبر ہے، اسی کا آرڈر اور حکم چلتا ہے، کوئی دوسرا اس میں ذرا برابر بھی شریک نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے تو ہماری بھی مرضی چلتی ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے حکم کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے امر کونی، ایک ہے امر شرعی۔ اللہ کے حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک میں صرف اللہ کی مرضی چلتی، آپ کی نہیں چلتی، اور ایک میں اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو اپنی مرضی اس میں چلا سکتے ہیں۔ امر کونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دن بنایا، رات بنایا، اللہ رات بنا دیتا ہے تو کوئی اس کو دن نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے آپ کا جسم بنایا اور اللہ نے آنکھ کو یہ حکم دیا کہ وہ دیکھنے کا کام کرے، کان کو حکم دیا کہ وہ سننے کا کام کرے، ہاتھ کو حکم دیا کہ وہ پکڑنے کا کام کرے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اللہ کی مرضی نہیں چلنے دوں گا، اب تک میں نے آنکھ سے دیکھا، اب میں کیا کروں گا؟ کان سے دیکھوں گا، آنکھ سے سنوں گا، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ تابع ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ کی مرضی کے تابع، یہ امر کونی ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہے امر شرعی، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے شریعت بنائی، اللہ نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ امر شرعی ہے، اس میں اللہ نے تھوڑا اختیار دیا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جیسے امر کونی میں اللہ کا حکم ضروری ہے، امر شرعی میں بھی اللہ کا حکم ضروری ہے۔ آپ اس میں دین میں اللہ کے حکم کو چلنے دینا ہے، کسی امام، بزرگ، بڑے کے اقوال کو اس میں آپ جو ہے اس میں چلنے دینا نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم ہی چلانا ہے۔ اس کے بعد دوسری توحید ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا مطلب عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے۔ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے۔ وقت ہو گیا، میں مختصر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، توحید ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیا ہے۔ توحید ربوبیت میں اللہ کے افعال ہیں، توحید ربوبیت میں کام کس کے ہیں؟ اللہ کے کام ہیں، اور توحید الوہیت میں بندہ اللہ کے لیے جو افعال انجام دیتا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب بندہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ سمجھ گئے ہیں ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ مثال دیجئے، توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کیا کام ہے بتائیے؟ پیدا کرنا، رزق دینا، بیماری دینا، صحت دینا، شفا دینا۔ اگر کوئی انسان ان امور میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے تو وہ توحید ربوبیت میں شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، کوئی یہ کہے نے فلاں بابا شفا دیتے ہیں تو وہ کس میں شرک کر رہا ہے؟ کون سی توحید میں؟ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے افعال میں وہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اور بندہ اللہ کے لیے جو افعال انجام دیتا ہے اگر اس میں وہ کسی کو شریک کرے تو توحید الوہیت میں وہ شرک کرے گا۔ بندہ اللہ کے لیے کیا کام کرتا ہے بتائیے؟ نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ اگر ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے وہ کون سی توحید میں شرک کر رہا ہے؟ جی توحید الوہیت میں۔ اگر انسان رکوع کسی اور کو کر رہا ہے کون سی توحید میں شرک کر رہا ہے؟ الوہیت میں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد فلاں بابا دیا ہے
وہ کون سی توحید میں شرک کر رہا ہے؟ ربوبیت۔ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ الوہیت اور ربوبیت میں فرق؟ میں کہتا ہوں آپ بتاتے جائیے کون سی توحید ہے۔ پیدا کرنا، اولاد دینا، زور سے بولیے، دعا کرنا، الوہیت، دعا قبول کرنا، ربوبیت، اللہ کا کام ہے دعا قبول کرنا، ٹھیک ہے، بیمار کرنا، شفا دینا، بیماری سے صحت کے لیے دعا کرنا، الوہیت، سمجھ گئے نا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امید لگانا، ڈرنا، آپ لوگ بھی ڈر رہے ہیں بولنے، کس سے ڈرنا چاہیے؟ اگر کوئی کسی اور سے ڈر رہا ہے کہ اگر 11ویں نہیں کریں گے تو بابا جو ہے برباد کر دیں گے پورا سال، تو کون سی توحید میں شرک کر رہا ہے؟ الوہیت میں۔ آپ لوگ سمجھیں، اللہ کے افعال میں اگر کوئی شریک کر رہا ہے وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ بندہ اللہ کے لیے جو افعال انجام دیتا ہے اس میں اگر کوئی شریک کر رہا ہے وہ کون سی توحید میں؟ الوہیت میں، ٹھیک ہے۔ کفار مکہ ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کے قائل نہیں تھے، لیکن موجودہ دور کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ نہ الوہیت کو مانتے ہیں نہ ربوبیت کو، الوہیت میں بھی شرک کر رہے ہیں، ربوبیت میں بھی شرک کرے۔ آپ نے قوالی سنی ہوگی، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ مسلمان ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ امن خلق السماوات والارض، اللہ کہہ رہے پوچھو ان سے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تمہاری آنکھ اور کان اور دل کا کون مالک ہے؟ سیقولون اللہ، وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو کافر کہا، ربوبیت کو مانتے تھے لیکن الوہیت میں رکوع اللہ کو کرنا تھا وہ اپنے بتوں کو رکوع کرتے، سجدہ اللہ کو کرنا تھا وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کرتے، الوہیت میں انہوں نے شرک کیا۔ ربوبیت ان کی مضبوط تھی لیکن موجودہ دور میں جو اپنے آپ کو نام کے جو مسلمان ہیں وہ ربوبیت میں بھی شرک کر رہے ہیں اور الوہیت میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ میرا وقت ہو گیا ہے، بس اگر آپ اتنی بات آج سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ میری کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ جو ہے فائدہ مند ہے۔ تو مختصر یہ کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم ہو گیا نا؟ کیا ترجمہ ہے؟ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، بہت اہم بات ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے ارکان معلوم ہو گئے، اب تک معلوم تھے معلوم؟ کسی کو تھے ارکان سنے تھے آپ نے؟ لا الہ الا اللہ کا رکن تو کتنے رکن ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ نفی اور اثبات، یہی اصل توحید ہے۔ بہت سارے لوگ قبر پرست جو ہیں وہ اقرار کرتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، کافی نہیں ہے، انکار بھی ضروری ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی اولاد نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے اولاد اللہ نے دیا ہے، بیٹا اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے بیٹے کے سر کا ایک بال فلاں بزرگ نے بنایا ہے، تو کون سی توحید میں وہ شرک کر رہا ہے؟ ربوبیت میں۔ کفار مکہ بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک آدمی بولے کہ پورا اللہ نے دیا ہے میرا بیٹا، آنکھ ناک کان سب، لیکن ایک بال اس کے سر کا فلاں بزرگ نے بنایا ہے، تو وہ بھی شرک کر رہا ہے توحید ربوبیت میں۔ تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے ارکان معلوم ہو گئے، دو ہے، ایک نفی اور اثبات، اور توحید کے اقسام معلوم ہو گئے، کتنے قسمیں ہیں؟ تین، کون کون سی؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت میں کتنی چیزیں داخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال، جی افعال میں ایک ماننا، اور تین بنیادی اس کے افعال کا میں نے ذکر کیا، پیدا کرنا، خالق جی خالق مالک مدبر، یہ تین بنیادی چیزیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے پیدا کیا، اب جب پیدا اس نے کیا تو حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا۔ گھر آپ بناتے ہیں اور پڑوسی آ کے آپ کے گھر پہ اگر آرڈر دے، حکم دے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ بولیں گے تو کون ہے؟ گھر میں بنایا، حکم کس کا چلنا ہے؟ دنیا اللہ نے بنائی، حکم کس کا چلنا ہے؟
اللہ کا. تو خالق اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد مالک بھی ہے. ایسا نہیں کہ پیدا کر کے مجبور نہیں ہو گیا وہ، ارے میں پیدا تو کرا تھا بھائی مگر کیا کروں، میری بات نہیں سنتے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ مالک بھی ہے. اور تیسری چیز وہ مدبر بھی، آرڈر اسی کا چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو توحید ربوبیت میں اللہ کے یہ 3 بنیادی افعال اس کے اندر داخل ہے، اور اللہ کے تمام افعال کو ربوبیت کہتے ہیں، اس میں شرک نہیں کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جو افعال انجام دیتا ہے، جو بھی کام بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے. طواف اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے، اور کوئی کسی قبر کا طواف کرے، کس میں شرک کر رہا ہے؟ الوہیت میں. عمرہ کرنے جاتا ہے ایک حاجی، اپنے سر کے بال منڈاتا ہے، کوئی یہی سر کے بال کسی بابا کی قبر پہ جا کے منڈائے، وہ کون سی توحید میں شرک کر رہا ہے؟ الوہیت میں شرک کر رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں توحید کا فہم ہمیں عطا کرے، اور مرتے دم تک اللہ توحید پر ہم کو قائم رکھے. توحید کا کام کرنے، توحید لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری موت ہو، یہی کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری رہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.